اور اس کے دوسرے باپ کی طرف توجہ دیں گے۔ یہ کہانی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ اس بچی کی ہے جو اس بات کی توقع رکھتی تھی کہ اسے 22 فٹ گہرے گھڑے سے کوئی نکالے۔ اس کی ہر حرکات کو ٹیلی ویژن کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بچی تکلیف میں ہے، لیکن آخرکار 58 گھنٹوں کی جستجو کے بعد اس بچی کو بچا لیا گیا۔ وہ کتنے خوش تھے، کتنی اس کے والدین خوش تھے، رشتہ دار خوش تھے، بلکہ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ یقیناً یہ کہانی جو ہے یہ اس دنیا کی کہانی ہے۔ پولس رسول ہمیں افسیوں 2 باب اور اس کی پہلی 10 آیات میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کی اس جھلک کو پیش کر رہا ہے جو کل کیا تھی اور آج کیا ہے، ایمان سے پہلے کیا تھی اور ایمان کے بعد میری زندگی کیا ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ خدا نے ہمیں صرف اپنے فضل کے تحت بچایا ہے۔ ماضی کو وہ اس چیزوں کو یاد دلاتا ہے، اور اگر میں اور آپ بھی اپنے ماضی کو دیکھیں تو کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے۔ اس حوالے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 3 سوالات اس میں پوچھے گئے ہیں، یعنی افسیوں 2 باب اور اس کی پہلی 10 آیات میں 3 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ گناہ میں مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا سوال، مسیح کے ساتھ اس نئی زندگی میں جی اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر تیسرا سوال، ایمان کے ذریعے فضل سے نجات پانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آج ہم ان تینوں سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، افسیوں 2 باب میرے ساتھ نکالیے اور اس کی پہلی 2 آیات۔ افسیوں 2 باب اور اس کی پہلی 2 آیات، یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، بس جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تسیر کرتی ہے۔ یہ پتہ کیا، یہ ماضی بتایا گیا ہے، یہ اس وقت کا واقعہ بتایا گیا ہے، اس وقت کی تصویر کشی کی گئی ہے جب ہم شیطان کے جھنڈے تلے زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ 2 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم پہلے کیا تھے، کہ ہم گناہ میں مردہ تھے، اپنے گناہوں میں مردہ تھے، اور مسیح نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ یعنی ہم شیطان کی پیروی کرتے تھے۔ اپنے گناہوں میں مردہ ہونے کا حقیقت میں مطلب کیا ہے؟ ہم کس طرح اپنے گناہوں میں مردہ ہوتے ہیں؟ پہلی بات کہ ہم گناہ کی پیروی کرتے ہیں، اور اس میں سے جب ہم گناہ میں مردہ تھے تو پھر ہمارے ساتھ کیا حال تھا؟ ہمیں پولس رسول ان آیات میں بڑا واضح طور پر ہماری ایک زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے۔ پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ ہم گناہ میں مردہ تھے، ہیں، ابھی بھی کئی لوگ گناہ میں مردہ ہیں۔ کہتا ہے ہم گناہ میں مردہ تھے، پھر وہ کیا کہتا ہے، مسیح نے، خدا کے ساتھ ہمیں مسیح نے زندگی دی ہے، اس نے ہمیں اس گناہ بری زندگی سے نکال کر ابدی زندگی میں لے گیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم گناہ میں مردہ تھے، لیکن خدا نے اپنی صلیبی موت کے ذریعے مجھے اور آپ کو ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ اور پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تیسری بات جو ہے کہ ہم فضل کے ذریعے بچائے جاتے ہیں، نہ کہ اپنی کوششوں کے ذریعے، کیونکہ ہم گناہ میں مردہ ہیں۔ گناہ ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے، ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے، اور جب جدا نہیں ہو سکتے تو ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں اس گناہ سے بچا سکے، اور وہ مسیح ہے۔ اور مسیح نے مجھے اور آپ کو کس طرح بچایا ہے؟ اپنی زندگی صلیب پر قربان کرنے کے ذریعے۔
اور جب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو صرف ایک وجہ سے نجات ملتی ہے، اور وہ ہے خدا کا فضل۔ پہلا سوال جو میں نے آپ سے کہا کہ گناہ میں مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب گناہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، جب ہم گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں اور باز نہیں آتے، تو پھر وہ گناہ ہماری زندگیوں کا حصہ رہتا ہے۔ گناہ ہماری زندگیوں کا حصہ تھا، وہ کہتا ہے نہیں، کیونکہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، اور جب میں مسیح کو قبول کر لیا تو پھر گناہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن گناہ ہماری زندگیوں کا حصہ تھا۔ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ ہم دنیاوی دستور کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے اپنے دستور تھے، ہماری اپنی ایک کرائٹیریا تھا جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہم دنیاوی دستور کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں شاید ان اصولوں کی پاسداری نہیں تھی جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے واضح کی ہے۔ ہم اس دنیاوی کاموں پر دستور کے مطابق جب زندگی گزارتے تھے، تو اس کا مطلب ہے، وہ کہتا ہے کہ ہوا کے حاکم کا غلبہ ہم پر تھا، ہم اس کی عملداری میں چڑھتے تھے۔ یہ ہے شیطان کے جھنڈے تلے جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو گناہ میں بھری زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ہم اپنے دستور کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا کی علمداری کے حاکم ہم پر حکمران ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہوا کے اندر شیطانی قوتیں پائی جاتی ہیں، اور ہم ان کے غلبے کے اندر ہوتے ہیں، اور جب اس کے اندر ہیں تو پھر ہم نافرمانی کے کہتا ہے فرزند ہیں۔ گناہ میں مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ ہماری زندگی کو جب ایک حصہ بن جاتا ہے، جب ہم دنیاوی دستوروں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور پھر روحانی طور پر ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ روحانی دستور ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم دنیاوی طور پر زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہم دنیاوی طور پر زندگی گزارتے ہیں تو پھر شیطان کا غلبہ ہم پر رہتا ہے، اور ہم کہتا ہے کہ نافرمانی کے فرزند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم دو قوتیں زیر تسلط ہم ان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دو ایسی قوتیں ہیں جن کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب ہم شیطان کے غلبہ کے اندر رہتے ہیں تو ایک تو ہم پر ہمارے ارد گرد کا ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہوا کی علمداری یعنی شیطان کی طاقت ہمارے اوپر غلبہ رکھتی ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جن کے ذریعے ہم گناہ میں مردہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ہم جب گناہ میں مردہ زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس زندگی سے نکل کر اس زندگی میں داخل ہوتے ہیں جو خدا نے مجھے اور آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب ہم گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اس میں تیسری آیت کیا ہے؟ آئیے یہ تیسری آیت پڑھتے ہیں، افسیوں 2 باب اور اس کی تیسری آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، ان میں ہم سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہش میں زندگی گزارتے تھے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ یعنی جسم کی خواہشات، آپ آج بھی جانتے ہیں کہ جسم کی خواہشات کیا ہے۔ بہت سی ایسی خواہشات جو ہم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ دنیاوی چیزوں کا لالچ، یہ جسم کی خواہش ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیاوی چیزوں کے لالچ کی وجہ سے خدا کی بادشاہ سے دور ہو گئے۔ یہ بیرونی قوتیں ہیں جو ہم پر حاوی ہیں۔ آج جب میں نعمان کی کہانی لوگوں کو بیان کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ نعمان ایک اور نبی ہو سکتا تھا۔ کس طرح؟ جس طرح موسیٰ کے بعد یشوع جو اس کا خادم تھا وہ اس کا جانشین مقرر ہوا، جس طرح ایلیا کے بعد الیشا نبی بنا کیونکہ وہ اس کا خادم تھا۔ الیشا کا خادم حجازی تھا، یقیناً حجازی اس کے بعد ایک اور نبی ہوتا، لیکن دنیاوی چیزوں کے لالچ نے اسے
اس دنیا اور پھر آخرت سے بھی دور کر دیا۔ تو یہ ہے نسوانی خواہشات، اور وہ واضح ہم پر واضح کر دیتا ہے کہ ہم شیطان کی علمداری میں اور اس کی تابعداری میں چلتے ہیں جب ہم اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ ہماری خواہشات خدا کی خواہشات سے فرق ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے دلوں کی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق پوری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 14 اور 15 آیت جو ہے نا، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعقوب پہلا باب اور اس کی 14 اور 15 آیت، یہاں پر لکھا ہے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہشہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ یعنی ہماری جسمانی خواہشات ہمیں موت کی طرف لے جاتی ہے، اور ہم یقیناً اس موت کے حقدار ہوتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے نہیں تیار کی، بلکہ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کیا۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں، جب ہمارے اندر فطرت جو گناہ بڑی فطرت ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، دنیاوی چیزوں کا لالچ مجھے ہر وقت دبائے رکھتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے تم غضب کے فرزند ہو۔ غضب، ہماری حالت غضب کے فرزندوں جیسی ہے، ان کی طرح جنہوں نے آج تک مسیح کو قبول نہیں کیا۔ جب ہم اپنی نسوانی خواہشات کے تحت پیروی کرتے ہیں تو پھر ہم انہی لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے آج تک مسیح کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ نسوانی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں گناہ سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں۔ ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ ہمارے اندر گناہ کی فطرت پائی جاتی ہے، اور اس فطرت کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور ہم گناہ کے لیے یہ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر فطرت پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یسوع مسیح نے ہمیں گناہ سے نکال کر، جس کی طرف ہم مائل رہتے تھے ہر وقت، اس سے نکال کر ہمیں اپنا فضل دیا۔ جس طرح میں کہہ رہا تھا، مردہ تھے، فضل دیا، اور اس کی وجہ سے خدا کے فضل کی بدولت ہم پر اس کا غلبہ نہیں ہے۔ اب ہم گناہ کے فرزند ہرگز نہیں ہیں، لیکن اگرچہ ہم اب بھی گناہ کی طرف مائل ہیں، آج بھی ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن خدا کے فضل کی وجہ سے گناہ کا غلبہ یا شیطان کا غلبہ ہم پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم حقیقت میں خدا کے لپالک بچے اور بچیاں بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم لپالک بچے اور بچیاں بن جاتے ہیں تو پھر فضل کے تحت، خدا کے فضل کی بدولت، اپنی کوششوں سے نہیں، خدا کے فضل کی وجہ سے شیطان کا یا گناہ کا غلبہ مجھ پر نہیں ہوتا، اور پھر میں گناہ کا فرزند بھی نہیں رہتا، کیونکہ خدا نے مجھے بچا لیا۔ یہ تھے کس طرح ہم شیطان کے جھنڈے تلے رہتے ہیں۔ یہ پہلی 3 آیات کس طرح ہم تھے، رہتے نہیں ہیں، تھے۔ وہ بار بار ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب ہماری زندگی بدل چکی ہے۔ لیکن 4 سے 6 آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ دوسرا باب اور اس کی 4، 5 اور 6 آیت، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی۔ اور پھر 6 آیت، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ یعنی ہمیں مسیح کے ساتھ سر بلند کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے اپنے طرز زندگی اور جو ہم دنیاوی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کو بدلنا ناممکن تھا۔ اس لیے
جو اس نے پہلی 3 آیات میں زندگی بتائی اس کو بدلنا ہمارے لیے ناممکن تھا. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ لیکن خدا نے ہمارے لیے اس محبت کی وجہ سے اس زندگی کو بدل دیا ہے اور اس نے مسیح کے ساتھ مجھے سرفراز کیا ہے. یعنی اس نے میرے گناہوں کو ختم کر دیا ہے. صلیب پر اپنی جان دے کر اس نے میرے گناہوں سے مجھے رہائی دیا. اس نے مسیح کے ساتھ مجھے نئی زندگی عطا کر دی ہے. پھر جب نئی زندگی عطا کر دیا تو اس نے مسیح کے ساتھ مجھے زندہ کیا ہے. یہ بات وہ کر رہا ہے. مجھے جب زندہ کیا ہے تو اس میں مجھے نئی زندگی ملتی ہے. یعنی پرانی زندگی کو ختم کر دیا گیا ہے. پرانی زندگی ختم ہو سکی ہے. اس نے مجھے مسیح میں نئی زندگی دے دی ہے. کس طرح؟ جب مسیح زندہ ہوا تو اس نے مسیح میں مجھے نئی زندگی دی. پہلی بات یہ کہ اس نے مسیح کے ساتھ ہمیں زندگی دی ہے. کس طرح؟ جب میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کی طرف آتا ہوں تو یقیناً مجھے وہ نئی زندگی ملتی ہے. میرے گناہوں کو خداوند مسیح کے خون کے وسیلہ سے ختم کر دیا جاتا ہے. اور پھر جب مسیح زندہ ہوا تو اس نے مجھے نئی زندگی دے دی کیونکہ میں نے توبہ کی. اور جب میں نے توبہ کی تو پھر مجھے نئی زندگی ملتی ہے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں مسیح کے ساتھ بٹھایا. یعنی جو شیطان کی قوت تھی اس کے خلاف خدا نے مجھے قوت دے دی. اس بات کو ذرا سمجھے کہ میں کس طرح سرفراز کیا جاتا ہوں. سب سے پہلے خدا نے میرے گناہوں کو ختم کیا. کس طرح ختم کیا؟ صلیبی موت کے ذریعے. پھر دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے. جب زندہ ہوئے تو اس نے مجھے نئی زندگی دے دی. کیونکہ مسیح زندہ ہوا اس لیے مجھے وہ نئی زندگی ملی. میں نے پرانی زندگی کو ختم کر دیا. اور جب میں نے نئی زندگی پالی تو اس نے شیطان کے خلاف جو قوت مجھے عطا کی تاکہ میں اس کے زیر سایہ نہ رہوں. تو اس قوت کو اس نے مجھے، اسی لیے وہ کہتا ہے نا، اس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں مسیح کے ساتھ بٹھا دیا. پھر آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی جو قوت ہے وہ آج بھی اثر انداز انسانوں پر ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے وہ اسی طرح کا ہے. عصیب زدہ ماحول ہے. شیطان کی بدروحوں کے میں ہم زندگی گزارتے ہیں. یہ ہوا کے اندر وہ موجود ہیں. مسیح میں روحانی کثرت اور طاقت کی وجہ سے ہم بدلتے ہیں اور ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں. ہم اسے پانے کے مستحق ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس قوت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خدا نے ہمارے لیے اس بڑی محبت کے سبب سے، 4 آیت میں، اس بڑی محبت کے سبب سے اس نے ہم سے کی تمام خوبیاں اور جلال جو یسوع مسیح کا تھا وہ مجھے دے دیا. ہیلیلویا. جو محبت کی وجہ سے، جو اس کے اندر تمام خوبیاں تھیں، جو اس کا جلال تھا، وہ مجھے دینے کے لیے تیار ہے. اگر میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ یقیناً یہ جلال مجھے دے گا اور پھر مجھے سرفراز کرے گا. یہ شیطانی قوتیں جو مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ روحانی طور پر خدا نے مجھے اپنی قوت دے دی ہے جب اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے، جب اس نے مجھے آسمانی مقاموں میں بٹھایا. یعنی شیطان پر غلبہ پانے کے لیے مجھے اس نے تیار کیا ہے. پھر آج دیکھیں افسیوں 2 باب اور اس کی 7 آیت پڑھتے ہیں. 7ویں آیت، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. ابدی دولت سے ہمیں لطف اندوز کرنا چاہتا ہے خدا. اور جب ابدی دولت سے لطف اندوز کرنا چاہتا ہے تو اس میں بہت سی باتیں پائی جاتی. خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ ماضی میں مسیح کی موت، اس کے جی اٹھنے اور اس کی سرفرازی کو اس نے ہم پر آشکارا کیا. پہلے باب پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسیح کی موت جو ہے وہ طاقت ہے ایک، اس کا جی اٹھنا کس طرح
اسے سرفراز کرتا ہے، یعنی تخت، اور پھر اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے جو اس کو سرفرازی ملتی ہے۔ یہ تینوں سٹیپ اس نے بتایا، یہ خدا کی نجات کا منصوبہ تھا، اور ابدی دولت وہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ آج ہماری زندگی میں اسی طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے جس طرح مسیح کی زندگی میں کام کرتا تھا۔ خدا کا منصوبہ جس طرح مسیح کی زندگی میں کام کرتا تھا نجات کا، بالکل اسی طرح وہ آج میری اور آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً خدا ہمارے ساتھ جس طرح مسیح کے ساتھ تھا اسی طرح ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آنے والے زمانے میں ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کا فضل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آج ہماری زندگیوں میں اسی طاقت کے ذریعے کام کرتا ہے جس طرح مسیح کی زندگی میں کرتا تھا، اور یہ آنے والے زمانے میں بھی کرتا رہے گا۔ آنے والے وقت میں یہ فضل میری اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ رہے گا، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ خدا کا فضل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خدا کا فضل ماضی میں ظاہر تھا، آج اس کا ہم تجربہ کر رہے ہیں۔ ماضی میں جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا کا فضل خدا کے لوگوں کے ساتھ تھا، کس طرح اس نے ہر آزمائش سے ان پر ان نے قابو پایا، کس طرح ان کے زندگی میں اس نے معجزات دکھائے۔ کیا آج خدا میری زندگی میں معجزات نہیں دکھاتا؟ کیا خدا آج اس فضل کا مجھے تجربہ نہیں بخشتا؟ کیا مجھے ہر روز خدا کے فضل کا تجربہ نہیں ہوتا؟ اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ ہاں، خدا کا فضل ماضی میں ساتھ تھا، آج بھی ساتھ رہا، اور پھر آنے والے وقت میں بھی ساتھ رہے گا۔ یہ فضل نہ صرف اس دنیا کے لوگوں کے لیے بلکہ فرشتوں کے لیے اور دوسری کائنات کے لیے بھی ہے، کیونکہ خدا کا فضل ہر ایک کے لیے ہے۔ جس طرح آج ہم الہی فضل کا تجربہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی گواہی ہے جو کائنات سے خدا کی بے مثال محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب آج میں اور آپ خدا کے فضل کا تجربہ کرتے ہیں، جب خدا میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، جب خدا مجھے آزمائشوں سے بچاتا ہے، جب خدا مجھے بہت بڑے حادثات سے بچاتا ہے، جب خدا میری عیاشی نہیں بلکہ میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو کیا یہ اس کا فضل نہیں ہے؟ اور یہ کیا میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے ایک گواہی نہیں ہے؟ یہ کائنات کے لیے ایک بہت بڑی خدا کی بے مثال محبت کا اظہار ہے کہ وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت جو اس نے آپ سے اور مجھ سے کی ہے۔ یہ ہے جب ہم خدا کے جھنڈے تلے چلتے ہیں۔ خدا ہمیں کیا پیش کرتا ہے؟ یہ 8 سے 10 آیت میں خدا مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ وہ ہمیں کس بات کی پیشکش کرتا ہے۔ آئیے ہم 8 سے 10 آیت پڑھتے ہیں۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، یہ تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کے کاراگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یعنی فضل سے مجھے نجات ملتی ہے۔ ایک حصے میں آپ دیکھتے ہیں پولس رسول اپنے قائرین کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ نجات کیا ہے، اور خدا اور اس میں خدا اور ہمارا کیا حصہ ہے۔ یعنی وہ بتانا چاہتا ہے کہ فضل سے نجات ملی ہے، اور اس میں خدا کا حصہ کیا ہے، اور اس میں میرا اور آپ کا حصہ کیا ہے۔ چند باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، وہ کہتا ہے ہمیں فضل سے نجات ملتی ہے۔ فضل مفت میں دیا جاتا ہے، ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، لیکن خدا مجھے اور آپ کو
اپنے فضل کے ذریعے نجات دیتا ہے۔ امان اس کا ایک ذریعہ ہے۔ ایمان لانا کس پر؟ مسیح پر ایمان لانا اور اس کے نجات کے منصوبے کو اپنی زندگی کا ایک عملی حصہ بنانا۔ ایمان لانا، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں میرا ایمان ہے، کیا میرے اعمال میرے ایمان کے ساتھ ہیں؟ ایمان اس کا ایک ذریعہ ہے۔ فضل سے مجھے نجات ملی ہے، لیکن جب مجھے فضل سے نجات مل چکی ہے تو میرا ایمان بھی ہے، تو کیا جو فضل کے ذریعے نجات ملی ہے، جو کچھ اس فضل کے ذریعے مجھے ملا ہے، کیا میں وہ اس احکامات کو پیروی کرتا ہوں جو فضل کے تحت ہیں؟ لیکن ایمان بھی ہمارا نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے، ایک نعمت ہے، کیونکہ میرا اتنا ایمان نہیں ہے کہ میں نجات کے اس منصوبے کو حاصل کروں، یعنی فضل سے مجھے نجات ملی، اس فضل کو حاصل کر سکوں، کیونکہ مجھے اپنے کاموں کی بدولت نجات نہیں ملتی ہے۔ ہمارے کاموں کی بدولت ہمیں نجات مل ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ ہمارے کام اس قابل نہیں کہ وہ نجات دے سکے۔ لہٰذا خدا کہتا ہے تمہیں کاموں سے نہیں بلکہ فضل سے نجات ملے، تاکہ کوئی تم میں سے فخر نہ کرے۔ ہمیں نجات دینے کے بعد خدا نے ہمیں پھر سے اچھے کاموں کے لیے تخلیق کر دیا۔ نجات دی اس نے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ تمہیں اچھے کاموں کے لیے تخلیق کر دی۔ فضل سے جب مجھے نجات ملتی ہے تو پھر اچھے کام میری زندگی سے ظاہر ہونے چاہیے، یعنی وہ مجھے نئی زندگی ملتی ہے، نئی انسانیت ملتی ہے۔ پرانی انسانیت کو میں ترک کر چکا ہوں، اور جب میں پرانی انسانیت کو ترک کر چکا ہوں، نئی انسانیت کو اپنا چکا ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ میرے کاموں سے بھی ظاہر ہو کہ مجھے نجات ملی ہے، کیونکہ نجات دینے والے کا یہ فرمان ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو۔ خدا نے ہمیں پہلے سے اچھے کاموں کے لیے تیار کیا ہے۔ جو اسے قبول کرتے ہیں خدا نے انہیں اچھے کاموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ واضح ہے کہ نجات خدا کی طرف سے ملتی ہے، ہمیں صرف اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں آنی ضروری ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے اپنے اس نجات بخش منصوبے کو حاصل کر سکیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا۔ دیکھیں، خدا نے اپنے بیٹے کو دینے کے ذریعے ایک بے مثال تحفہ مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ خدا پوری دنیا کو، آپ کو اور مجھے اس فضل کے ذریعے اس ماحول میں لے جانا چاہتا ہے جو ہمارے لیے ہے۔ جس طرح ہوا میرے ارد گرد گردش کرتی ہے، خدا مجھے اسی طرح کا ماحول دینا چاہتا ہے اپنے فضل کے ذریعے، تاکہ میں اس زندگی بخش ماحول میں جب سانس لوں تو وہ خدا کے فضل کے تحت ہو۔ مجھے اور آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ میں خدا کے فضل کا انتخاب کرتا ہوں یا نہیں۔ مجھے زندہ یسوع کا انتخاب کرنا ہے۔ کیا میں زندہ یسوع کا انتخاب کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اور جب میں زندہ یسوع کا انتخاب کروں گا تو یقیناً وہ مجھے سربلند کرتا ہے، اور خدا اپنے محبت کرنے والوں کو ہر طرح کی نعمت عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں، ہمارے پیارے محبت کرنے والے، صبر کرنے والے یسوع، میری جان تیری کتنی حمد کرتی ہے کہ ایک غریب نااہل گناہ سے آلودہ روح خدا کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ کیا پیغام ہے! میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ہمارے پیارے محبت کرنے والے، صبر کرنے والے یسوع، میری جان تیری کتنی حمد کرتی ہے۔ کتنا مجھے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میں ایک غریب نااہل گناہ سے آلودہ شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ کس کی وجہ سے؟ اپنی عوضی یسوع مسیح کی راست بازی کی ضمانت کی بدولت۔ یسوع مسیح کی راست بازی میرے لیے ضمانت ہے کہ میں اس فضل کو حاصل کر سکوں۔ اے آسمان حیران رہو، اے زمین وہ گرا ہوئے انسان اس کی بے
بے پناہ محبت اور خوشی کا مقصد ہے. یعنی خدا کا مقصد انسان ہے. اور اسی لیے پولس رسول اس حوالے میں پہلے یہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح شیطان کے جھنڈے کے نیچے تھے، پھر کس طرح ہم خدا کے جھنڈے کے نیچے آتے ہیں، اور پھر کس طرح وہ ہمیں اپنے فضل کے ذریعے نجات عطا کرتا ہے. یقیناً خدا مجھے اور آپ کو اپنے فضل کے ذریعے نجات دینا چاہتا ہے. شرط یہ ہے کہ کیا میں اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں. خدا آپ کے ساتھ اور آپ کی رہنمائی کرے. یوں ہی کل آپ سبت کے دن ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کا ایک عملی حصہ بناتے ہوئے انہیں اپناتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، اور پھر خدا یقیناً آپ کے ساتھ ہوگا. خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے. آمین. آمین. اوکے جی، اینی کویسچن؟ اوکے، اگر کویسچن نہیں ہے تو میں بھائی ڈینیل کھوکر سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. ہمارے نہایت بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہم سب کے سلسلے میں دل سے دیا، تاکہ تیرے خداوند ہم تیری عبادت کر سکیں، تیرے کلام میں سے تیری اخلاق کی سچائیوں کو سیکھ سکیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اے عزیز تیرے خداوند فیس بک پر ہیں ویسے زوم پہ ہمارے ساتھ ہیں جتنے عزیز اس کو